اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدام واباسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب سے ایک مختصر آیہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسی کے مناسبت سے میں آپ کے سامنے شیعہ عقائد کیا ہے قرآن سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور مختصر اور جامع اپنے ٹائم کے اندر میں کوشش کروں گا کہ عقائد شیعہ کا خلاصہ اور لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، اختیار کرے گا، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، جو دین احکام ہیں دین اسلام کے، اس پہ جو عمل کرنے والے ہیں، جسے قرآن نے مسلمین مسلمان سے تعبیر کیا ہے، مسلم سے تعبیر کیا ہے، مسلمین سے تعبیر کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ نے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو قبول کرے گا تو فرمایا اللہ کی نظروں میں، خدا کی نظروں میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ دوسرا یہ اس اسلام کے احکام پہ جو عمل کرے گا وہ کون ہے؟ قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ اور قرآن نے اسے ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم سب کا نام مسلمان رکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اسلام مصدر ہے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والوں کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ ہم اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں، جو اچھا ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم وہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے بھی اسلام کے احکام پہ عمل کرنے والوں کا نام رکھ دیا ہے۔ اور نام اللہ نے کیا رکھا ہے وہ بھی قرآن کی آیت واضح ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ تو اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون ہے، مسلم کسے کہتے ہیں۔
مومن کسے کہتے ہیں، بلکہ اسلام و ایمان کی تعریف خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کر دی ہے۔ اسلام کی جو تعریف مولا کائنات یعصب الدین حیدر کرار نے نہج البلاغہ کے آخری حصے میں کی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، فرمایا تسلیم یقین کا نام ہے، جب یقین ہوگا هو التصدیق، فرمایا پھر تصدیق ہوگی، والتصدیق هو الاقرار، جب فرمایا جب تصدیق ہو جائے گی تو پھر وہ اقرار کرے گا، والاقرار هو الاداء، مولا کائنات فرمایا جب اقرار کرے گا تو پھر ادا بھی کرے گا، والاداء هو العمل، فرمایا جب ادا کر لے گا یہ اس کا عمل بن جائے گا۔ تو یہ اسلام کی تعریف جناب امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں کی ہے۔ تسلیم ہے، یقین ہے، تصدیق ہے، اقرار ہے، ادا ہے، پھر عمل ہے۔ پہلے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ وجا ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ کے دربار میں جاتے تھے تسلیم کرنے والے دل کے ساتھ جاتے تھے، یعنی احکام اسلام جو ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنے پڑیں گے۔ تو فرمایا تسلیم جب کریں گے ظاہر یقین ہوگا، هو الیقین، مولا فرماتے ہیں جب یقین ہوگا هو الیقین هو التصدیق، پھر تصدیق بھی ہوگی، معرفت بھی ہوگی، هو التصدیق هو الاقرار، جب انسان تصدیق کر لے گا پھر اقرار بھی کرے گا۔ فرمایا جب انسان اقرار کرے گا دین حق، قرآن برحق، اسلام برحق، توحید برحق، قیامت برحق، اور جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ برحق، جو اللہ نے دین اسلام بنایا ہے وہ برحق، جو اللہ نے شریعت بنائی ہے وہ برحق، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اقرار کر لے گا، اقرار کرے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ تو فرمایا جب انسان اقرار کر لے گا تو پھر ادا بھی کرے گا، فقط اس حد تک نہیں ہے کہ اقرار کافی ہے، نہیں، پھر ادا کرے گا، جو احکام اللہ نے واجب کیے ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا والادا هو العمل، جب ادا کر لے گا یہ انسان کا عمل بن جائے گا۔ یہ کس کی تعریف کی ہے؟ جناب یعصب الدین امیر کائنات حیدر کرار نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ تین جملے مولا کائنات نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں معرفت بالقلب، دل کی معرفت کا نام ہے، یقین کامل ہے، یقین محکم ہے، بالکل پختہ یقین ہے انسان کو کہ ایک دنیا ہے، آخرت بھی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی قرار دیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ قرار دیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ تو فرمایا یہ معرفت بالقلب، المعرفت بالقلب، الایمان معرفت بالقلب۔ ایمان کا پہلا حصہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ دل کی معرفت ہو، دین کی معرفت ہو، معرفت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا اقرار باللسان، پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس کی معرفت ہے جس دین کی، تو فرمایا زبان سے اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے، اور فرمایا چھپا کر نہ رکھے، اس کا اقرار کرے، اظہار کرے۔ تو فرمایا یہ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ وعمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے ان احکام کو خود بجا لائے، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اسلام کی تعریف آپ نے سن لی اور ایمان کی بھی تعریف آپ نے سن لی۔ کوشش کروں گا، بڑا تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں اس اسلام کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ فروع بھی ہیں۔ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول دین، اور ان کو دلیل سے جاننا ضروری ہے، دلیل سے۔ اور کچھ فروع دین ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولا ہے، تبرع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
سب سے پہلے جس میں اسلام میں جس کی بہت بڑی حیثیت ہے، جو مرکز ہے، اور وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ توحید باری تعالیٰ کے عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی، کوئی عقیدہ درست نہیں رہے گا، کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر توحید میں گڑبڑ ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم، ہم پہ واجب ہے کہ بالغ عاقل ہونے سے پہلے ہم اصول دین کو، ہمیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، اور فروع دین کے احکام سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید معرفت، سب سے پہلے خدا کی معرفت ہے۔ توحید وہ کیسی ہے، آپ سورہ پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ دیکھ لیں، بہت سی آیات میں کافی خطبے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ سورہ عما یتساءلون کے پہلے صفحے پہ دیکھ لیں، پارہ نمبر 30 کے پہلے صفحے پہ عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اور بار بار متعدد بار بیان کیا گیا ہے۔ اس میں گڑبڑ جب ہو جاتی ہے، نہ عقیدہ رسالت باقی رہے گا، نہ عقیدہ امامت، جب توحید میں گڑبڑ ہوگی۔ سب سے پہلے توحید کی معرفت ضروری ہے۔ توحید وہ کیا ہے، اس کو کچھ صفات سلبیہ ہیں، صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں سے پہلی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ یا اول الاولین کون ہے؟ اللہ۔ یا آخر الاخرین کون ہے؟ اللہ۔ دوسری صفت ہے خدا کی قادر، طاقتور ذات ہے۔ قدیر، سب سے زیادہ طاقتور ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے۔ عالم ذات ہے، اللہ کی علم اپنا ہے، کسی نے عطا نہیں کیا ہے۔ حی ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ ہے موت نہیں آئے گی۔ مرید ہے، فقط اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، اللہ ارادہ ہی کافی ہے، اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کا ارادہ کرے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس چیز کے بارے میں ارادہ کرے کہ ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرید، ارادہ کرنے والی ذات، ارادہ کرنے والی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور خدا کی ذات مدرک ہے، درک کرتی ہے، بغیر کانوں کے سننے والی ذات ہے۔ سمیع ذات ہے، سمیعن، سننے والی ذات، کانوں کی محتاج نہیں ہے، اعضاء و جوارح کی محتاج نہیں ہے، آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، زبان کی محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے۔ مدرک ہے بغیر آنکھوں کے دیکھنے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ یہ کہاں سے، کیا میں نے پڑھا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ تو سمیع ہے، کان نہیں رکھتی، بغیر کانوں کے سنتی ہے، زبان نہیں رکھتی، بغیر زبان کے متکلم ہے، بولنے والی ذات ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والی ذات ہے، درک کرنے والی ذات ہے۔ خدا متکلم ہے، جہاں سے آواز پیدا کرے، جس چیز سے آواز پیدا کرے کر سکتی ہے، لیکن زبان، بغیر زبان کے۔ صادق ہے، اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا قرآن میں سچ فرمایا، ہمارے نبی نے سچ فرمایا، ائمہ ہدیٰ نے سچ فرمایا، دین اسلام برحق سچ فرمایا، قبر، عذاب قبر، حشر برحق سچ، اٹھنا برحق سچ، بروز محشر حقیقت ہے، یہ بھی سچ، قرآن سچ، احکام سچ، ملائکہ بالکل حق و حقیقت، جو دین ہے، صادق ذات ہے۔ جو بھی اللہ نے فرمایا، جنت ہے تو ہے، اللہ نے فرمایا یہ کام کرے ہوگے تو جہنم ہے تو یقیناً ہے، یہ سارا اللہ نے جو کچھ فرمایا حق و سچ ہے۔ خدا صادق ہے، خدا مختار کل ہے، خدا مختار کل ہے، کل اختیار رکھتا ہے، کسی میں محتاج نہیں ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے، ظالم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ظالم، عدالت میں آئیے دوسری صفت آئے گی، توحید اور عدل، صفات سلبیہ میں سے دوسری عدل ہے۔ عدل باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، خدا ظلم تو کجا ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ، اللہ ارادہ نہیں رکھتا کسی مخلوق پہ ظلم کرے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یعنی ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل ہے، عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔
جو ظالم ہوتا ہے وہ عادل نہیں ہوتا، جو عادل ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا۔ یہ واضح عقیدہ ہے، اللہ عادل ذات ہے، عادل کرنے والی ذات ہے۔ یہی آیت میں نے پیش کر دی ہے۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ صفات ثبوتی ہیں۔ صفات سلبیہ ان میں یہ ہیں شرکت نہیں ہے، شرکت اللہ کے معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے، شرکت شرک سے ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرا پیارا بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ واضح اللہ نے فرما دیا۔ تو کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا انما المشرکون نجس، سوائے اس کے شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں۔ اور چوتھی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات، افعال، صفات، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت یہ ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہی خدا ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر رزق دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر حیات دیتا ہے، کیا ان کاموں میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک فرمایا شرکت نہیں ہے، ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، افعال میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ تو ترکیب نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے۔ ترکیب کا مفہوم میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم چند چیزوں سے مل کر بنے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، اللہ چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ اور کیا ہے؟ اللہ مرکب نہیں ہے، لیکن اللہ مرکب نہیں ہے، چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا، ہم کسی چیز سے مل کر بنے ہیں۔ خدا لیس کمثلہ شیء ذات، ایک کلیہ آپ کو میں بیان کرنے لگا ہوں، شاید کہ کوئی آپ میں سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ کیسا ہے؟ غیر مخلوق ہے، جو مخلوق کے اوصاف ہیں وہ اللہ کے نہیں ہے۔ اللہ کی کسی صفت میں مخلوق شریک نہیں ہے، کسی لیسا کمثلہ، خدا کی مثل مثال نہیں ہے۔ خدا کی مثل مثال نہ انبیاء میں، نہ اوصیاء میں، نہ مہدا میں، نہ ملائکہ میں، نہ کسی مخلوق میں۔ خدا کا کوئی نہیں، ہمسر نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی نہیں ہے۔ خدا چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے۔ خدا مکان نہیں ہے، محدود نہیں ہے، کعبے میں ہو کسی اور جگہ نہ ہو، عرش معلی پہ ہو زمین پہ نہ ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو دوسری جگہ، ہر جگہ موجود ہے وہ ذات، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے، ہر جگہ۔ محنت سے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، جبکہ یہ ہمیں عام جگہ یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی، بڑی محنت سے میں آپ کی خدمت میں اور بڑی مکمل توجہ کا طلبگار ہوں، تھوڑی سی دقیق بحث ہے اور جاننا ضروری ہے۔ خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ خدا نہ زمانے کے ساتھ محدود ہے نہ مکان کے ساتھ، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ خدا موجود ہے۔ خدا میں حلول نہیں ہے، ہمارے اندر جس طرح روح داخل ہوتی ہے اس طرح خدا میں نہیں ہے۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ مری نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا جب اللہ نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن، پھر اللہ نظر نہیں آئے گا، حساب کتاب کیسے لے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ رزق دیتا ہے نظر آتا ہے، جب رزق دیتا ہے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ نظر بھی نہیں آئے گا، حساب کتاب بھی لے لے گا۔ تو فرمایا کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم، جب وہ نظر نہیں آئے گا تو پھر حساب کتاب بھی لے لے گا۔ تو یہی عرض کیا، تو کیا ہے؟ وہ آنکھوں سے دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت سے پاک ذات ہے، محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ساری صفتیں عین ذات ہیں، اس لیے بت پرست کہتے تھے، میرا حبیب یہی کہتے تھے کہ کیا کہ ہمارے تو بتوں کے نام ہیں نا،
فلاں ہے، فلاں نام ہے، فلاں نام ہے، آپ کے خدا کا تعارف کیا ہے؟ فوراً وہی کی ڈوری ہلی، آواز قدرت ہے میرا حبیب، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، لیس کمثلہ، وہ ذات پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ احد ذات ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، جڑوے بھی دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، انگوریاں اگاتا ہے، باغات اگاتا ہے، شکم مدار میں تصویریں بناتا ہے، اور گٹھلی کو شگافتہ کر کے پودا اگاتا ہے۔ یہ ساری صفتیں ہیں۔ عدل کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، اللہ عادل ذات ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا، انسان ایک کامل ہوتا ہے، کامل العقل ہوتا ہے، کامل الایمان ہوتا ہے، نہ جسمانی عیب ہوتا ہے، نہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ انبیاء سب کے سب انبیاء معصوم ہیں، ان میں سے سب سے افضل سید المرسلین ہمارے نبی ہیں۔ سب سے افضل ہمارے نبی، علت غائی ممکنات ہمارے نبی، دو جنبے رکھتے ہیں، امام ہو یا نبی۔ سلسلہ نبوت ہمارے نبی پہ ختم ہے۔ وخاتم النبیین کون ہیں؟ ہمارے نبی۔ ان کے بعد مولا علی بھی نبی نہیں ہے نہ رسول ہے۔ سلسلہ نبوت کے بعد کسی اور کو اگر انسان نبی تسلیم کرے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کی نص ہے وخاتم النبیین، ہم سب شیعوں کا عقیدہ یہی ہے۔ قرآن کی اس کے بعد یہ سردار انبیاء بھی ہیں، علت غائی ممکنات بھی ہیں، نو انسانی سے خارج نہیں کر سکتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم اللہ کے نبی ہیں، انسان کامل اللہ کے نبی ہیں، کامل العقل اللہ کے نبی ہیں، نور اکمل اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں ہے، نورانی خلقت پہلے ہے، جسمانی خلقت بعد میں ہے۔ تو نورانی خلقت خود مولانا اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے۔ نبی اور امام دو جنبے رکھتے ہیں، جنبہ نورانی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جنبہ روحانی اور نورانی اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جنبہ انسانی شکل میں انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ سے احکام لیتے ہیں، انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ہیں دو جنبے رکھتے ہیں۔ اسی طرح امامت، عقیدہ امامت کیا ہے؟ ان کے بعد جو مخلوقات میں سے سب سے افضل ہو، اور ہاں رسول معصوم بھی ہوتا ہے، رسول ہمارے نبی پہ وحی بھی نازل ہوئی ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور معجزات بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یاد رکھنا معجزے کا فعل حقیقی خدا ہوتا ہے۔ اگر فعل حقیقی نبی یا امام کو آپ مانیں گے نا، اس کا فعل معجزے کا، تو یہ تفویض ہے، یہ غلو ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ کسی نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرتا ہے، اس کی عصمت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہے اس کی نبوت کی دلیل ہے، امام ہے اس کی امامت کی دلیل ہے۔ یہ معجزہ اللہ عطا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے سنگریزوں کی طرف اشارہ کیا، کلمہ شروع کر دیا، خوش کھجور کی طرف اشارہ کیا، تازہ کھجوریں لگ گئیں، اور چاند کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، اور درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں بیان کرنے والی، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مدد کیا ہے؟ ایک مدد بھی اس میں عرض کرنا لگوں گا، آخر میں چلو ٹائم بچ جائے گا تو بیان کروں گا۔ امامت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نبوت کے بعد امامت۔ علم میں جو تمام لوگوں میں سے سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، اور جو سخاوت میں سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، جو عدالت میں سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، جو شجاعت میں سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، جو تقوی میں سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، جو علم میں سب سے افضل ہو وہ امام ہوتا ہے، جو عبادت میں سب سے بلند ہو وہ امام ہوتا ہے، معصوم بھی ہوتا ہے، صاحب معجزہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن کے وارث بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ امامت ہے۔ عصمت و طہارت سب من جانب باللہ ہوتی ہے۔ پھر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر میں ایک دن ایسا آئے گا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، بروز محشر لایا جائے گا، حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا،
اور مظلوموں کی مدد کی جائے گی، ظالمین، گناہگار، فاسق فاجر بے دینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ قیامت۔ آگے زیر بحث، ٹائم بالکل آگے نکل چکا ہے، استمداد جسے کہتے ہیں۔ بہت سی قرآنی آیات جس میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بہت سی آیات ہیں۔ ہاں، اللہ کی مدد ذاتی ہے، اللہ کی مدد میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ہم مرکز ہے، محور ہے وہ ذات۔ ہم آل محمد کی جو مدد کے قائل ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہے۔ آل محمد کی مدد بطور وسیلہ ہے، کسی امام سے مدد مانگیں یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، چاہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے جناب سید کونین ہوں، یہ عقیدہ باب توسل میں ہے کہ زمرے میں آتا ہے۔ ہم اللہ سمجھ کر مدد نہیں، امام کو سے مدد مانگتے ہیں بطور امام، وسیلہ سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس معنی میں لیں جس میں اللہ کے مدد ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، پھر شرک جلی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے امام سے مدد بطور امام، خدا سے مدد بطور خدا، رسول سے مدد بطور رسول، یہ باب توسل میں ہے۔ اور شفاعت آل محمد بھی برحق ہے، یہ بھی ان عقائد میں شامل ہے۔ اور بہت سی چیزیں میں آج لے کر آیا تھا، تو انشاءاللہ کسی وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے قوم آگاہ رہے، تاکہ ہمارے پاس ایک دلیل محکم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق